السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ انمول عرف پنکی کوکین کوئین کہ جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہوئی، منظر عام پر آئیں، منظر عام پر آنے کے بعد جو کچھ ہوا اس پہ بھی مختصراً بات کریں گے، لیکن جو ان کے کیس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہے، جو ہوش ربا انکشافات ہو رہے ہیں اور ان انکشافات سے پکچر مزید واضح ہونا شروع ہو گئی ہے، نیٹ ورک کے بارے میں مزید پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، کتنی وہ ویل کنیکٹڈ ہیں یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ یہ سب میں آپ کے ساتھ آج اس ویلاگ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کوکین کوئین یہ صرف سپلائی نہیں کرتی تھیں کوکین، یہ بناتی بھی تھیں، یعنی کہ ان کا اپنا پروڈکشن یونٹ تھا اور ان کو اپنی ٹیم پر بڑا فخر تھا اور اپنے بھی بہت فخر تھا، اور سمجھتی تھی کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ جو ان کے پاس پیسہ ہے، جو ڈرگس بیچ کر انہوں نے پیسہ کمایا ہے، اس کے زور پہ وہ ہر کسی کو خرید سکتی ہیں، اور ان کے مطابق ہر جگہ ان کا پیسہ چل بھی رہا تھا، تھانوں میں چل رہا تھا، کوئی ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا تھا تو گرفتار نہیں کر پاتا تھا، بلکہ اپنی اس ٹیلی فونک کال میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس پولیس اہلکار نے یا جس پولیس افسر نے مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی وہ اس آس اس امید کے ساتھ ریٹائر ہو گیا، اور بعد میں پھر فون کر کے کہتا رہا کہ ہم نے بہت کوشش کی آپ کو گرفتار کرنے کی لیکن ہم نہیں کر سکے۔ اب یہ جو کوکین کوئین انمول عرف پنکی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی ان کا موبائل یونٹ تھا، یعنی کہ یہ جو ان کی پروڈکشن تھی وہ چلتے پھرتے ہوتی تھی، موبلٹی تھی اس میں بہت زیادہ، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس طرح سے ممکن ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو مختلف فلمیں بنی ہوئی ہیں، اسی طرح ایک نیٹ فلکس کی سیریز ہے، بہت ہی مشہور سیریز ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، بریکنگ بیڈ کے نام سے، بریکنگ بیڈ آپ وہ دیکھیے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کاروبار کرتے ہیں ڈرگس کا، چاہے وہ آئس کا نشہ ہو، کوکین کا ہو یا کوئی بھی ہو، یہ اگر خود سے بنا بھی رہے ہیں تو کس طرح سے بناتے ہیں اور پھر لوگوں کو اپنے ساتھ کیسے ملاتے ہیں اور پھر سپلائی کیسے کرتے ہیں، اور اس کام میں پیسہ کتنا ہے۔ اب کوکین کوئین انمول عرف پنکی کی گرفتاری پر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ جی دیکھیے ملک میں 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس طرح کے کوکین سپلائرز، ڈرگ سپلائرز اور جو مختلف نشہ آور ادویات بھی فروخت کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی ایک بھرمار ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ تو سمجھیں کہ جس طرح ایک پونڈ میں، ایک تالاب میں ایک چھوٹی سی مچھلی ہے کہ جس کو گرفتار کیا گیا، اور اس کی گرفتاری کے بعد یہ کہا گیا کہ جی جس طرح ہم نے سب سے بڑی کوکین کی جو سپلائر یا ڈیلر تھیں یا جو کوکین بنانے والی تھیں، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انمول عرف پنکی نے اپنی پریزنٹیشن بہت بڑی ٹاپ کلاس رکھی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے ایک وہ سونے کی بھی رکھی ہوئی تھی ڈبی سی کہ جی یہ ایک اسپیشل ہے آئٹم ہے، پھر اسی طرح ان کی سلور پیکنگ تھی، اس کے اوپر اپنی برانڈنگ تھی، کیونکہ وہ اپنے بارے میں یہ کہتی بھی رہی ہیں کہ میں ایک برانڈ ہوں، برانڈ، اور برانڈ کو شکست دینا یا مات دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ جس طرح وہ ہم نے فلم میں بھی ڈائلاگ سنا ہے نا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے، اور ڈان کو پتہ نہیں کتنے ملکوں کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے لیکن ڈان کو پکڑ نہیں پا رہی ہے۔ تو انمول عرف پنکی کا بھی وہی سٹائل تھا، سپلائی کرتی تھی اور دھڑلے سے آن لائن اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹس منگواتی تھیں۔ اب میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ آج کے دور میں اگر آپ جائیں کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے سورس آف فنڈز کیا ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس یہ جو پیسہ اکاؤنٹ میں آیا کرے گا یہ کہاں سے آیا کرے گا، کتنا آیا کرے گا۔ یہ ٹیکنیکل بات ہے لیکن میں اس کو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا اکاؤنٹ آئے گا، یعنی کہ ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے، ای ڈی ڈی فارم فل ہوتا ہے، سی ڈی ڈی فارم فل ہوتا ہے، انہانس ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے جو ذرا زیادہ ڈیلیجنس ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک نارمل ہوتی ہے جو کہ ہر اکاؤنٹ کے ساتھ بیسک ہے، اس کے بغیر اب پاکستان میں اکاؤنٹ کھولنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سی ڈی ڈی، کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس۔ یہ ہر بینک تقریباً کرتا ہے اور یہ کرنا ضروری بھی ہے، اور یہ بینک اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے نہیں کر رہا ہوتا، بینک کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اکاؤنٹ اوپننگ کے ٹائم پہ جس میں اکاؤنٹ اوپننگ فارم ان تک پھر بھیجا جاتا ہے، وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، وہ ہے کمپلائنس ڈپارٹمنٹ۔ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ میک شور کرتا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہمیں طریقہ بتایا ہوا ہے یا جو رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کیے ہوئے ہیں اس پر کیا عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اگر نہیں ہو رہا تو جب آڈٹ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا آڈٹ آبجیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ اکاؤنٹ کھولنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، آپ کو بتانا بھی ہوگا کہ کتنے لگ بھگ اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے، کتنے اکاؤنٹ سے جائیں گے، اور آپ کا جو سورس ہے، آپ کی آمدن کیا ہے، کیا آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ اس کا کوئی لیٹر ہیڈ پہ لکھ کر دے دیجئے، اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو جس جگہ پہ آپ ملازمت کرتے ہیں آپ ان سے لیٹر لا دیجئے، یا آپ کے پاس کوئی پرانی سیلری سلپ پڑی ہوئی ہے تو آپ وہ سیلری سلپ دے دیجئے۔ پھر پروف
آف ایڈریس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں اس جگہ کا آپ یا تو کوئی یوٹیلیٹی بل دے دیں, یعنی کہ کوئی بجلی کا, گیس کا, پانی کا بل دے دیں, یا اگر آپ نے کرائے پر لیا ہوا ہے تو کرایہ نامہ ہوگا, آپ وہ کرایہ نامہ ہمیں دے دیں. اس سب کے باوجود یہ تمام تر ان ہرڈلس کو کراس کرتے ہوئے یا بائی پاس کرتے ہوئے جس بھی بینک میں یہ اکاؤنٹ کھولا انہوں نے اور جہاں پر ان کے اکاؤنٹ میں وہ یہ پیمنٹس ریسیو کرتی رہیں, ان کی بھی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے کہ کیسے انہوں نے یہ ٹرانزیکشنز ہونے دیں, کیسے سسٹم کو بائی پاس کیا گیا, کیونکہ یہ صرف ایک اس خاتون تک کا معاملہ نہیں ہے, یہ نسلوں کو چونکہ تباہ کیا جا رہا تھا تو یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے اور اس پورے نیٹ ورک کا بے نقاب ہونا بہت ضروری ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ انتہائی طاقتور ہوتے ہیں اور وہ اپنے ٹریکس کو کور کر کے چلتے ہیں. اب دوسرا ایک پہلو کیا تھا کہ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی. 28ویں آئینی ترمیم پہ بھی جو میرے پاس لیٹسٹ اپڈیٹ موجود ہے, جو بالکل لیٹسٹ اپڈیٹ ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. 28ویں آئینی ترمیم سوٹ نہیں کرتی پاکستان پیپلز پارٹی کو, آصف علی زرداری صاحب کو, کیونکہ ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, 2008 سے وہ سندھ میں گورنمنٹ کر رہے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اقتدار اسی طرح سے جاری رہے. اور بہت سے کہتے ہیں کہ جی کک بیکس بھی اور کرپشن بھی بہت زیادہ ہے سندھ میں, اور پاکستان پیپلز پارٹی از ایٹ دا سینٹر آف اٹ. تو وہ نہیں چاہتے کہ جی کوئی تقسیم ہو یا ڈیولیوشن ہو آف پاور, یا ہمارے پاس سے کچھ وزارتیں وفاق میں چلی جائیں, کیونکہ وفاق میں گورنمنٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. تو پیپلز پارٹی اس کو اپوز کر رہی تھی 28th امینڈمنٹ کو. 26 اور 27 میں تو وہ بالکل سامنے تھے, لیکن 28th امینڈمنٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی اپوز کر رہی تھی. تو ان پر پریشر ڈالنے کے لیے یا ان کو منوانے کے لیے اور ان سے ووٹ دلوانے کے لیے 28th امینڈمنٹ پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جی یہ کوکین کوئین کو سامنے فرنٹ پر لایا گیا ہے, اس لیے لایا گیا ہے کہ جی ذرا پریشر بنے گا, دباؤ بنے گا. لیکن اگر ایسا ہوتا تو پہلی گرفتاری ہوئی پنجاب میں, لاہور شہر میں, اور یہاں سے پھر سندھ پولیس کے حوالے کیا گیا کوکین کوئین انمول عرف پنکی کو. وہی نہ کیا جاتا, پنجاب میں گورنمنٹ PMLN کی ہے, یہیں پر کسی جیل میں رکھا جاتا. جس طرح جب اڈیالہ میں رکھا گیا تھا ایان علی کو, جو ڈالر گرل کے نام سے مشہور ہوئی تھیں, اور وہاں سے وہ بڑا بن ٹھن کے آتی رہی ہیں عدالت میں پیشی کے لیے, اور ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تھا. اور اڈیالہ جیل پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے, اور جب اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تھا تو اس وقت پنجاب میں گورنمنٹ PMLN کی تھی, اور فیڈرل میں بھی یعنی کہ وفاق میں بھی گورنمنٹ PMLN کی تھی. چودھری نثار صاحب اس وقت فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر تھے. تو ایسا کر لیا جاتا, ان کو پنجاب میں رکھا جاتا اگر پیپلز پارٹی پہ ہی دباؤ ڈالنا مقصد تھا. ایسا نہیں تھا. اب 28ویں آئینی ترمیم کا بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ 28ویں آئینی ترمیم پہ جنہوں نے اس کو پیش کرنا ہے, اگر اس کو پیش کرنا پڑا, جیسے کہ 26ویں 27ویں ترمیم آئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل 28ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی ہے, یہ صرف ٹیلی ویژن کی باتیں ہیں, ٹیلی ویژن پر بس اس پہ ڈسکشن ڈبیٹس چل رہی ہیں, اور ڈسکشن اور ڈبیٹس بھی اس لیے چلتی رہی ہیں کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے نا جہاں کہیں آگ لگی ہوئی ہو. تو 28ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ پرپوزل سامنے آ رہے تھے, میرے خیال میں اٹ واز لائک ٹیسٹنگ دا واٹرز, صرف دیکھا جا رہا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ جی جو ووٹر کی ایج ہے وہ 18 سال سے 25 سال پہ لے کر چلے جائیں, اور اس میں پھر مختلف اس کی توجیحات بھی دی جا رہی تھیں اس کی سپورٹ میں کہ جی کیوں نہ 25 پہ لے جائیں. جب آپ ممبر نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی 25 سال سے کم عمر پہ نہیں ہو سکتے, تو پھر آپ 18 سال کی عمر میں ووٹ کیسے ڈال سکتے ہیں. اس پہ پھر کچھ لوگوں نے کہا جی کہ جب آپ نے فوج میں بھرتی ہونا ہوتا ہے تو 18 سال آپ کی عمر ہو تو آپ ہو جاتے ہیں, 22-23 سال کا CSS کر کے کوئی اسسٹنٹ کمشنر لگ جاتا ہے اور وہ بھی اختیارات کا استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اممیچور ہوتے ہیں. یہ ایک ڈبیٹ بہرحال چلتی رہی. اب اس خاتون کو لے کر, یعنی کہ انمول عرف پنکی کو لے کے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, جس سے اب یہ مجھے کلیئر ہو گیا ہے, بالکل کرسٹل کلیئر ہو گیا ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہونا. جس طرح ایان علی کا کچھ نہیں ہوا تھا, عدالتوں میں آنیاں جانیاں چلتی رہیں, آ کر وہ یوں بالکل ماڈل بن کے عدالت میں پیش ہوتی رہیں. پھر اس کے بعد جو کہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی, ریڈ ہینڈیڈ, شی واز کاٹ ریڈ ہینڈیڈ, اور اس کے باوجود وہ اب آزاد فضاؤں میں سانس لے رہی ہیں. ان کے کیس وے سب کچھ ختم ہو گیا ہے. وہ معاملہ کدھر گیا ہے شاید بہت سے لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا. ہماری تو مجبوری ہے, ہمیں یاد رہتا ہے, ہم یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے, تو اس لیے میں اس کا حوالہ بھی دے رہا ہوں. اسی طرح سے اس معاملے میں بھی یہ جو انمول عرف پنکی کوکین والی عورت ہے, یہ بھی آزاد فضاؤں میں بہت جلد سانس لے گی. آج کی ڈیولپمنٹ کیا ہے, آج کی لیٹسٹ انسائڈ نیوز یہ ہے کہ جی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کو معدے
اور آنکھوں کا مرض ہے، یعنی کہ معدے اور آنکھوں کا مرض ہے، اور دوران حراست یعنی کہ جیل میں اس نے گردوں کی تکلیف کا بھی کی شکایت کی تھی، اور وہ بھی دیکھے گئے، اور پھر جیل کی ٹیم نے اس کا معائنہ کیا، اور پھر جیل کی ٹیم یہ کہتی رہی ہے کہ جی بالکل ان کو جیل میں ہی ان کا علاج کیا جائے گا اور جیل میں ان کی پراپر دیکھ بھال ہو رہی ہے. لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ان کو کراچی میں SIUT لے کر جایا گیا ہے، اور یہ جو گردے والا معاملہ ہے اسی لیے ان کو SIUT لے کر جایا گیا ہے. اب آپ دیکھیے گا وہ جس طرح پہلے بھی ہوتا آیا ہے، وہ آرام سے ہسپتال میں ان کا علاج ہوگا، وہاں سے مزے سے وہ بیٹھ کر وقت گزاریں گی. آہستہ آہستہ وقت گزرتا جائے گا. کہتے ہیں وقت بہت بڑا مرم ہے، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھول جاتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا بھی مجھے وہ بیان یاد ہے قومی اسمبلی کا، جس میں انہوں نے پاناما کو لے کر نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ میاں صاحب سارے نے بھول جانا ہے. تو یہ جہاں پر سوچ ہو اور اپروچ ہو تو وہاں پر، اور یہ حقیقت بھی ہے، یو کانٹ بلیم ہم، یعنی کہ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کہی تھی وہ اس طرح سے صحیح بھی ہے کہ ہم بھول جایا کرتے ہیں چیزوں کو، کہ ہاں کبھی کچھ ایسا ہوا بھی تھا. جس طرح بہت سے لوگ، میں نے ابھی کہا کہ ایان علی کو بھی شاید بھول چکے ہوں، شاید میں نے لفظ استعمال کیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح اس معاملے میں بھی یہ رفع دفع ہو جائے گا. جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا تھا انمول اور پنکی کو، لیکن وہ نہیں پیش کیا گیا، اور جیل انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ عدالت کے لیے بھی اور عوام کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا ان کو جیل سے عدالت میں نہیں لایا جا سکتا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو انٹیروگیٹ کیا جا سکتا ہے، یا ان کا کیس چلایا جا سکتا ہے. اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو عدالت میں نہیں لایا جا سکتا کہ عدالت کے لیے بھی خطرہ ہے. مطلب کیا کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہے؟ کیا سندھ پولیس اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ ایک کوکین کا گھنونا یہ کاروبار کرتی رہی ہے، سپلائر رہی ہے، پروڈکشن کرتی رہی ہے، اس کو جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، عدالت میں پیش کرنا ہے اس طرح؟ ورنہ تو ساری عدالتیں اب یا تو جیل میں لگا دیں، یا پھر سارے کیسز آپ آن لائن ہی یعنی کہ ویڈیو لنک کے اوپر چلانا شروع کر دیں. آپ کا کام ہے، آپ نے ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. اگر آپ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کس بات کی آپ ملازمت کر رہے ہیں؟ وردی اتاریے، گھر جائیے، یا کوئی اور کاروبار کیجیے. عدالت آپ ان کو لے کر نہیں جا رہے، اور ہاں جب آپ نے ان کو SIUT لے کر جانا ہے تو تب آپ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فراہم کی جا سکتی ہے، تب آپ سیکیورٹی کے لیے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، سیکیورٹی کا ارینج بھی کرتے ہیں، اور ان کو ہسپتال بھی لے جاتے ہیں. تو اب آپ سمجھ گئے کہ پوری کہانی کیا ہے. کہانی یہ ہے کہ یہ اب اس کا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے، اور ڈراپ سین اس طرح سے ہونے جا رہا ہے کہ جی وہ اب ہسپتال منتقل ہو جائیں گی، وہاں پر آرام سے اطمینان سے وہی سوچ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور وہ جو پہلی واک اینڈ ٹاک تھی ان کی جب وہ عدالت میں آئی تھیں، وہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ایسے ہی نہیں تھی. اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ ان کو معلوم ہے کہ میرے قانون سے بھی لمبے ہاتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.